ہاں، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ بڑی امید تھی کہ جناب علی امریکہ صاحب بہادر ٹرمپ جی کوئی نہ کوئی بات کریں گے اور صلح صفائی کی بات کریں گے، اور لوگوں کی نظریں اور کان ایسے ہو گئے تھے کہ جناب لازمی آج کوئی خوشخبری آئے گی کیونکہ آخری ٹائم چل رہا ہے۔ لیکن نہیں سر جی، کچھ نہیں ہوا اور کچھ نہیں ہوا۔ اور ایک اور سٹوری سامنے آ رہی ہے سر، کہ یہ جو رات کو ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے پائلٹ کو بچانے کے لیے 155 طیاروں نے اس میں حصہ لیا جی۔ 155 یار، یہ کیا مصیبت ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ اصل کہانی ہو رہی، یہ کیوں 155 طیاروں نے کیوں حصہ لیا؟ ٹھیک ہے نا، پہلے تو 2 ہیلی کاپٹر آ رہے تھے رات، لیکن اس کی تقریر کا کوئی سر پیر نہیں تھا ویسے، ٹھیک ہے نا، یہ ہوا ہے۔ پھر جناب تیل کا اور سٹاک ایکسچینج کا اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، وہ آپ سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج جو ہے ڈیٹ کیا ہے، 7 اپریل اور منگل کا دن، ٹھیک ہے جی۔ منگل کا دن اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے ادھر عمران کی بہنوں کے لیے بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، وہ روز ڈگڈگی تماشا وغیرہ ہوتا ہے، تو ڈگڈگی حکومت بجاتی ہے اور تماشا اس کی بہنیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہونی، لیکن انہوں نے ڈگڈگی تماشا کرنا ہے نا سر۔ وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے نا جو بندر کو کہتا ہے بندر تم سسرال جا رہے ہو، وہ ایسے ایسے کر کے جاتا ہے، تم ڈانس کرو، تم کلا بازی کھاؤ، وہ بیچارہ کھاتا ہے، یہ ڈگڈگی تماشا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا سر جی۔ تو آج ویسے اس ڈگڈگی تماشے کے علاوہ عمران خان کی ضمانت بھی لگی ہوئی ہے، جو کل لگی ہوئی تھی، کل پہ وہ آج پہ آ گئی، اور وہ آج پہ ہی آنی تھی کیونکہ کل وہ ججز نہیں تھے، لسٹیں منسوخ ہوئی تھیں، تو اس کی آج پہ ہی آنی تھی، لیکن وہ کہہ رہے نہیں جی، علیمہ نے کہا تھا کہ ہم ہائی کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے، اور اس دھرنے کی وجہ سے پھر انہوں نے شام کو 3 بجے کے قریب آج کی ڈیٹ ڈال دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہوتا ہے، عمران خان کی ضمانت ہوتی ہے یا یہ وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر ضمانت کے اوپر بحث ہوئی تو بشرا بی بی کی ضمانت ہو جائے گی، تو میرے گرائیں مانی دی ضمانت مشکل ہے، ٹھیک ہے نا جی، مانی کی ضمانت مشکل ہے۔ اس کے اوپر ہو بھی جائے تو ہزاروں لغزشیں حائل ہیں لب تک جام آنے میں، ٹھیک ہے نا، وہ آسان کام نہیں ہے اس کا، عمران خان کا۔ وہ سر جی اس کو بھول جائیں، ہم تو ایسے تقریباً بھول گئے ہیں، لیکن میڈیا اسٹریم میڈیا کے اوپر جب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو آپ نے تھوڑا سا بتانا ہوتا ہے کہ جناب آج کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، ٹھیک۔ یہ والی خبر آپ آئیں جی پہلی خبر کی طرف۔ اور سر جی ٹرمپ دا الٹیمیٹم آج ختم ہو رہا ہے، آج کل چونکہ اس نے تقریر میں کوئی جنگ بندی کا اعلان نہیں کیا، تو آج اس کا الٹیمیٹم ختم ہو رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اب میں الٹیمیٹم کو نہیں بڑھاؤں گا۔ ویسے وہ 3 دفعہ بڑھا چکا ہے، پہلے 5 دن، پھر 10 دن، پھر 24 گھنٹے، تو 5 بڑھا چکا ہے۔ وہ کہتا ہے جی شاید میری دھمکی میں ایران آ جائے، نہ ایران دھمکی میں نہیں آنے لگا۔ اچھا، اب ہمارے لوگ بھی کچھ تبصروں میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران کو صلح کر لینی چاہیے۔ سر جی صلح کیسے وہ کر لے، کیسے صلح کر لے کہ وہ ہتھیار ڈال دے؟ صلح وہ کرنا چاہتا ہے لیکن باعزت طریقے سے، وہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جناب ہم ڈر گئے ہیں۔ کل مجتبیٰ خامنائی کا پہلا بڑا بیان آیا ہے، ایک تو انہوں نے وہ وار روم کا دورہ کیا ہے، وہ ویڈیو چلی ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب علی آپ جتنی مرضی شہادتیں کر لیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، شہادتوں کی وجہ سے ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ اور اسے پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جان کو خطرہ مجتبیٰ خامنائی کو ہی ہے، یہ پتہ ہے نا اس کو، کیونکہ اس کے تو جناب سارا پریوار اس میں شہید ہو چکا ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ ان کا کل ہی بیان آیا ہے، کل دیکھیں بیان آیا ہے ٹرمپ کی پریس کانفرنس سے پہلے، تاکہ کوئی یہ اندیشہ نہ ہو کہ جناب یہ ڈر گیا ہے، نہیں۔ تو وہ صلح کرنا چاہتا ہے لیکن معقول ریزن کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جو پاکستان نے رول ادا کیا ہے وہ بڑا شاندار ہے، پاکستان نے پورا معاہدہ بنا کے دونوں کو دیا ہے کہ یہ تسی بھی پڑھ لو تو تسی بھی پڑھ لو، اے تواڈیاں شرائط نے، اے انہیں نے، اسی انہوں درمیان لیا کے
تو یہ ہم نے کیا ہے جی، ہم اس کو درمیان میں لے آئیں گے، اس کو کھینچ کے ادھر، اس کو کھینچ کے ادھر، تو ایسے سرا ملا دیا ہے۔ یہ عاصم منیر نے، شہباز شریف صاحب نے یہ ساری کارروائی کی ہے۔ لیکن ٹرمپ سر جی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ سر پھرا بندہ ہے، وہ اپنی عوام کی نہیں مانتا۔ 80 لاکھ عوام باہر نکلی ہے کہ بس کرو بھائی ٹرمپ۔ پادریوں نے فتوے دے دیے ہیں کہ جناب ایسٹر ہے، عید کا موقع ہے، بس کرو، لیکن نہیں سر جی، وہ نہیں باز آیا۔ لہٰذا اب جو یہ اس وقت سمے گزر رہا ہے نا، ٹائم، یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ اس نے کیا کہا ہے ایران نے رات کو کہ میں ایران نے نہیں، امریکہ نے، کہ میں ایک رات میں ایران کو تباہ کر دوں گا۔ خیر یہ اس کی بڑکے ہیں، ایران کہتا ہے تباہ کرنے تو کر، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، کر، ہم کون سا کوئی معافی مانگ رہے ہیں، کوئی جھک رہے ہیں، تباہ کرنا ہی تو کر۔ بہرحال ایران کو ہم سلام کریں گے، اور ایران تھوڑی بہت لچک بھی دکھا رہا ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں۔ اب آئیں جی اس آپریشن کی طرف، جو آپریشن 155 طیاروں نے کی ہے۔ وہ سر جی 155 طیارے تو باقاعدہ جو جنگ کی بارش ہو رہی ہو نا اس میں بھی حصہ نہیں لیتے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب امریکہ ایک اور مشن میں ناکام ہوا ہے، مشن امپاسبل ہوا ہے، اور ناکام یہ ہوا ہے کہ ان کا جو یورینیم ہے نا وہ وہاں سے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے 155 طیاروں میں یہ آپریشن کیا، اور اس کا نام اس نے رکھا جناب ہمارے پائلٹ گر گئے ہیں تو ہم نے ان کو ریکوری کی ہے۔ لیکن اصل مشن یہ تھا کہ وہ جو 155 طیارے فضا میں آئے ہیں نا، وہ ان کو یہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یورینیم جو ایٹم بم کا جو مواد ہے نا وہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ 500 کلو کوئی کہتا ہے، کوئی 400 کلو کہتا ہے، تو اس میں وہ ناکام و نامراد لوٹے ہیں۔ اسی میں اس کے 5 جہاز گرے ہیں، اسی میں اس کے 2 ہیلی کاپٹر گرے ہیں، ٹھیک ہے، باقی بھاگ گئے ہیں۔ اور کل یہ بھی ٹرمپ نے مانا ہے کہ جو ہمارے جہاز گرے ہیں نا وہ ایک بندے نے کندھے میں رکھ کے میزائل مارا ہے، کندھے میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لو، ایک سر جی والد ہے جو مناف سکول تباہ ہوئے نا، اس کی بچی کا ایک والد ہے، 4-5 سالہ بچی کا والد ہے، جس نے کہا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ سڑک پہ پھر رہا ہے جناب علیہ السلام لے کے، اور ہیلی کاپٹر ہو یا کوئی بھی آئے اس کو وہ اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے سر۔ سڑکوں پہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اوپر سے میں کیمرہ لگا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ سر جی بے خوف ہو گئے ہیں، وہ بے خوف ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کارروائی اب کرنی ہے۔ تو اب ساری دنیا اس طرف نظر دوڑا کے بیٹھی ہے کہ جناب یہ اتنی محنت کی ہے، پاکستان نے بھی سارا کچھ ہوا ہے، لیکن یہ نہیں مانے، یہ ٹرمپ وغیرہ جو ہے نا یہ اپنی شرائط منوانا چاہتا ہے، اپنی شرائط، اور شرائط یہی ہے کہ معافی نامہ تم مانگو، ہم سے معافی مانگو، اور ایران کہتا ہے جی بھائی جان گال نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اگلی ویڈیو تک کرتے ہیں۔ آج میں صبح اس لیے ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں کہ میرے ہائی کورٹ میں 2 کیس لگے ہوئے ہیں، ایک چیف جسٹس عالیہ نیلم کے پاس، اور ایک ان کے جو پیونی جج ہیں جسے کہتے ہیں، ویسے تو وہ عالیہ نیلم سے سینئر ہیں، جسٹس شجاعت علی خان صاحب، اس کے پاس لگا ہوا ہے۔ تو باہر بارش بھی ہو رہی ہے تو میں نکلنا چاہ رہا ہوں، تو پھر انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ 030047525752 پہ رابطہ قائم کریں۔ ہمارے قانونی ٹی وی کا نمائندہ بننے کے لیے آپ ہمیں اپنا شناختی کارڈ اور ID کارڈ بھیجیں گے تو ہم آپ کو پریس کارڈ جاری کریں گے، اور آپ اس کے جو ہے نا وہ بن جائیں گے۔ جیسے میں ابھی ایک گجرات کے ہمارے بنے ہیں فراز چودھری صاحب، سینئر، وہ ہمارے نمائندے بنے ہیں، ان کی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، انہوں نے 1 منٹ کی ویڈیو بھی چلائی ہے، تو وہ بھی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم جی، اس وقت میں موجود ہوں ضلع گجرات کے ایک پیٹرول پمپ پر۔ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ نارمل روٹین ہے، کوئی لمبی قطاریں نہیں لگی ہوئی، لوگ اپنا آرام سے روٹین میں جس طرح لوگ پیٹرول ڈلواتے ہیں اسی طرح پیٹرول ڈلوا رہے ہیں۔ ابھی میں نے 1-2 لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ
137 روپے تیل بڑھا کر 80 روپے کم کرنا، گو کہ یہ ریلیف ضرور ہے لیکن یہ کوئی مستقل ریلیف نہیں ہے، یہ عارضی ریلیف ہے، تو ہمیں مستقل ریلیف چاہیے۔ باقی صورتحال جو ہے اوورآل وہ تو نارمل ہے، پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں جو اناؤنس ہوئی ہیں سیم اسی پہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے پیٹرول، اس میں کوئی بلیک میلنگ یا کوئی بندش نہیں ہے، ہر پیٹرول پمپ پہ جو ہے پیٹرول مل رہا ہے۔ کافی سارے پیٹرول پمپ وزٹ کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا کے شیئر کر رہا ہوں کہ گجرات کے اندر نارمل سچویشن ہے، لیکن عوام جو ہے وہ سخت پریشان ہے۔